ایصال ثواب کے معاملے میں امت کے اندر بہت سارے نظریات ہیں۔ اگر آپ اس پیغام کو پوری توجہ سے سماعت کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ امت کے اندر افتراق کیوں ہے کہ جب ہم قرآن اور سنت من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کو ترک کرتے ہیں تو پھر بات مختلف ہی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کے اندر ایصال ثواب کا جو عنوان ہے اس کو صرف قرآن اور حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ نے تھوڑی توجہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں کیا پیغام دیا ہے، ذرا مفہوم سمجھیے گا، ترجمے پر غور کیجئے گا۔ والذین جاءوا من بعدهم، ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے فوت ہونے کے بعد چلا گیا۔ والذین جاءوا من بعدهم، ان مرنے والوں کے بعد جو لوگ آئے۔ آج الحمدللہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو مجھ سے پہلے کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، حالت ایمان میں کتنوں کا ہم نے نماز جنازہ پڑھا ہے، کتنے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفنایا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، ایک پل کی خبر نہیں، کتنے چلے گئے۔ والذین جاءوا من بعدهم، ہم ان کے بعد آئے ہیں۔ یقولون، تو بعد میں آنے والے کیا کہیں گے؟ ہمارے پیارے، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کے نانا، کسی کے دادا، غرض ہے کہ کوئی بھی عزیز اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب آپ کی میری ڈیوٹی کیا ہے؟ یقولون، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت کر دے۔ ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو آیت کریمہ کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب کوئی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی تعلیم دی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم اپنے رب سے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے۔ ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہمارے ایمان والے بہن بھائی، والد والدہ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے ان کی مغفرت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قرآن میں ذکر کیا، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور اے اللہ تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن تک جتنے اس دنیا کو چھوڑیں گے، یا اللہ قیامت تک تیرا نام لیں گے، تیری توحید کا اقرار کریں گے، تیرے محبوب محمد عربی خاتم النبیین حضرت محمد
عربی علیہ الصلاۃ والسلام، حضور جان دو عالم علیہ السلام، حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، یا اللہ ان تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ تو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں، دو قرآن کی آیتیں، دو قرآن پاک کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن سے پتہ چل رہا گا کہ دعائے مغفرت کرنا، دعائے مغفرت کرنا یہ اصل ہے ایصال ثواب کی، کہ جو بھی پہنچا رہے ہو تمہاری دعائیں تمہارے جانے والوں کو پہنچ رہی۔ ایصال کا معنی ہے ملنا، ایصال کا معنی ہے وصل سے گئے پہنچنا، تو تمہاری دعائیں وہاں ایصال ہو رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم بھی اس کو لائے اور ابو داود میں بھی گئے، ترمذی میں بھی گئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اسے کسی عمل کا اجر نہیں پہنچتا ہے، الا من ثلاث اعمال، مگر تین اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے، اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، کہ جو بندے نے کوئی صدقہ کیا تھا، کسی کی بچی کا نکاح کر دیا، کوئی سبیل لگا دی، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا، لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی خوراک کا کوئی انتظام بنا گیا، ان تک صدقہ و خیرات پہنچتے رہیں، اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ بیان کر گیا، واضح کر گیا، اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، اللہ مرنے کے بعد بھی قبروں میں انسانوں کو صدقہ جاریہ کا اجر عنایت کرتا ہے۔ او علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں چھوڑ کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگوں نے نفع اٹھایا، قرآن کی تفسیر کر گیا، قرآن کی وضاحت کر گیا، قرآن پر بیان کر گیا، انسانیت کو جوڑ گیا، انسان کو انسان بنا گیا، ایسا علم پھیلایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار سینے میں اتر گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ محبت بری باتیں کر گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، محبت بری بات کر گیا، لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کا باعث بن گیا، ایسا علم دنیا میں چھوڑ گیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قبر میں گئے اللہ اس علم کا نفع اسے عنایت کرے گا۔ او ولد صالح، یا کوئی نیک بچہ دنیا کے اندر چھوڑ گیا، کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا، صالح اولاد چھوڑ گیا، تربیت یافتہ اولاد چھوڑ گیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما گے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جب محبت اس لیول پر پہنچ جائے، بندہ جو ہے یورپ میں رہے لیکن عشق مصطفیٰ میں مچلتا ہو، محبت رسول میں فنا ہوتا ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پیار ہو، والدین صالح اور یدعو لہ، فرمایا وہ بچہ پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں دیتا ہے، اور اس طرح انسان کو نفع پہنچتا ہے، اور بندے کو اس پر بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انا لی هذه فیقول باستغفار ولدک لک۔ یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجہ کو جنت میں بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، یا رب عز وجل مجھے یہ مقام کیسے ملا، میرا یہ مرتبہ کیسے ہوا، لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، جب نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، فیقول یا ربی ان لی غازی، اے اللہ یہ میرا مرتبہ، یہ میرا مقام کیسے بلند ہو گیا؟ تو رب کائنات اپنے بندے سے کہتا ہے، فیقول باستغفار ولدک لک، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے تیری اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ تو جب اولاد دعائے مغفرت کرے، یہ بھی انسان کے کام آتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی دیتا ہے، کہاں پر؟ جنت میں۔ اب ایک سوال نہ کروں آپ سے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ منورہ کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا، ان اللہ لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، اے ابو ہریرہ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند ہوا ہے، جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند ہوا ہے، جنت میں۔ اب حضور مدینے میں گئے اور جنت کی بات سنا رہے ہیں، جنت کا مکالمہ بیان کر رہے ہیں، جنتی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام امتی کے آگے رکھ رہے ہیں، فیقول یا ربی انا لی غازی، وہ بندہ رب کائنات سے کہتا ہے، اے میرے رب میرا درجہ جنت میں بلند کیسے ہوا، اے میرے رب میں اتنی بلندی پر کیسے پہنچا؟ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بات آگے پہنچا بھی رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، جنت میں ہے، یا رب ہریرہ یا رب ہریرہ، یاد رکھو وہ جنت میں ہے، مشکات میں یہ حدیث ہے، مشکات میں، اور وہ بندہ جنت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، فیقول وہ کہتا ہے، یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، انا لی غازی، کہ مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، تیری اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اولاد کو فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، بیولوجی پڑھائیں، میتھمیٹکس پڑھائیں، اسٹیٹسٹکس پڑھائیں، جدید علوم سکھائیں، ساتھ میں بھائیوں اپنے بچوں کو دعا کرنا بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو دعا کرنا بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو نماز جنازہ پڑھانا بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو نماز جنازہ پڑھنا بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو نماز فرض پڑھنا سکھائیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اپنی اولادوں کو اللہ کی قربت سکھائیں، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا پیار سکھائیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ تمہاری دعا میں کتنا اثر ہے۔ اگر باپ فوت ہو جائے، ماں انتقال کر جائے، تو بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنازہ پڑھائے، بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کی قبر پر آئے، ڈرے
ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، بلکہ کیا ہے اس اولاد کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اتنا اس کے اندر خیال ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن پڑھ لیتا ہو۔ ہم نے دنیا پڑھانے کے لیے لاکھوں لگا دیے، ہم نے دنیا سکھانے کے لیے لاکھوں لگا دیے، ان کو لندن میں پڑھنے کے لیے بھیجا، یونیورسٹیوں میں بھیجا، منع نہیں، منع نہیں، منع نہیں، منع نہیں گئے، لیکن یاد رکھو ان کو دین بھی سکھاؤ تاکہ تمہارے لیے قبر میں وہ دعا پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم تمہارے اوپر برسے اور تمہارے لیے بہتری ہو جائے۔ تو فرمایا ان ابی ہریرہ ان اللہ لیرفع الدرج للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انا لی غازی فیقول باستغفاری ولدک لک۔ یہ حدیث پڑھ کے مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہی بتاؤں، لطف آ گیا ہے یہ الفاظ پڑھ کر کے۔ اولاد اللہ دے تو فرما بردار ہو، نیک ہو، صالح ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کی بندگی کرنے والی ہو، اپنے والدین اپنوں سے بڑوں کا احترام کرنے والی ہو اور اپنوں سے پیار کرنے والی ہو۔ جب جائیں ہم دنیا سے تو وہ اولاد دعا کرنے والی ہو، اللہ سے ہماری مغفرت کا سوال کرنے والی ہو، تو یہ بڑا کمال کا عمل ہے۔ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کبھی کبھی قبرستان لے کر جائیں، اپنے والد کی، اس کے دادا کی قبر پر لے کر جائیں، کبھی نانا کی قبر پر لے کر جائیں، تاکہ بچے کی عادت بنے کہ مجھے قبرستان بھی جانا ہے، مجھے قبرستان میں جا کر دعا بھی کرنی ہے، مجھے قبرستان میں پہنچ کر اپنے والدین کو یاد کرنا ہے۔ اور قبرستان جانا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انسان سوچے کہ میں کیوں جاؤں، ابھی تو میری بڑی لمبی عمر ہے۔ نہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی اور مشکات کے اندر بھی گئے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما سبحت ثم کبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج اللہ عنہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، تو ہم نے بھی طویل تسبیح پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی کثرت سے پڑھا، کافی مرتبہ پڑھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ کی تدفین ہو گئی ہے، انہیں دفن کر دیا گیا ہے، قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ قبر بند کرنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر پر کھڑے گئے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اور بڑی دیر تک پڑھتے رہے، فسبحنا، ہم بھی طویلاً کافی دیر تک پڑھتے رہے، ثم کبرا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر نبی کریم علیہ السلام تکبیر کہتے رہے، اللہ اکبر، فکبرنا، ہم بھی تکبیر کہتے رہے۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، اے اللہ کے محبوب کیا بات تھی، آپ نے کیوں اتنی دیر تک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے کے بعد ان کی قبر پر اتنی دیر تک آپ کیوں اللہ اکبر پڑھتے رہے، کیوں آپ سبحان اللہ کہتے رہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبرہ حتى فرج اللہ عنہ، رب کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑے صالح، بڑے نیک،
بڑے ہی متقی، بڑے پرہیزگار تھے۔ علی ھذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی کے کوئی گناہ تھے، فرمایا اس نیک بندے پر قبر کچھ تنگ ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے تسبیح کی گئے، اللہ نے اس ذکر کی برکت سے اس قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ پتہ چلا، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میت کو نفع ہوتا ہے۔ ایصال ثواب اگر کوئی پڑھ کر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، کوئی بھی ذکر کر کے سورہ یاسین، قرآن پاک کی آیات، ذکر و اذکار پڑھ کے اگر وہ ایصال ثواب کرتا ہے، رب کائنات اس کا اجر میت کو، مرنے والے کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحسبوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة۔ یہ مشکات کے اندر بھی گئے اور امام بہقی بھی اس حدیث پاک کو لے کر آئے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے، میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کو روکے نہ رکھو، دیر نہ کرو، دفنانے میں دیر نہ کرو، فلا تحسبوا، اسے نہ روکو، واسرعوا به الی قبری، اسے جلدی جلدی قبر کی طرف لے کر چلو۔ ساری زندگی جنہوں نے چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہم آ رہے گئے، ابھی نہ دفنانا، جنازہ دیر سے پڑھانا، اور بھائی جلدی کرو جلدی کرو، بیٹا باہر سے آ رہا ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اگر زیادہ دیر لگنی ہے آنے میں اور پھر میت کو سرد خانے میں رکھا جائے گا تو میت کو اذیت نہ دو، میت کو اذیت نہ دو۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، میت کو اذیت نہ دو، میت کو اذیت نہ دو، بس جلدی جلدی دفنایا کرو، کفنایا کرو، قبر تک پہنچایا کرو، اسی میں ہی بہتری ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے، میت کا نفع اسی میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فلا تحسبوا، جب کوئی فوت ہو جائے اسے نہ روکو، واسرعوا به الی قبری، اسے جلدی جلدی قبر میں اتارو، جب قبر کو بند کر دیا جائے، قبر میں اتار دیا جائے، مٹی کو درست کر دیا جائے، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، تو اس کے سر کی جانب، میت کے سر کی جانب قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرو، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ، اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرو۔ حدیث پاک سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ ارے بات کھل گئی کہ میت کو اس کے اپنے عمل کے سوا دوسرے کی تلاوت سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس بات کو خود ارشاد فرمایا، اگر تلاوت قرآن کرنے سے میت کو نفع حاصل نہ ہوتا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام قبر پر تلاوت قرآن پاک کی اجازت ارشاد نہ فرماتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تلاوت قرآن کیا کرو۔ کون سی آیات پڑھنی ہے؟ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، میت کی سیدھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں گی، اور اس کے قدموں والے حصے پر قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ تو
تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قرآن پڑھ کر جو ہے اپنے دنیا سے جانے والوں پیاروں کو کیا کرو، ایصال ثواب کرو، اور یہ ایصال ثواب پہنچتا گئے اور اس کا نفع ہوتا گئے۔ ان علی مرفوع، یہ مرکات کے اندر ہے، یہ مشکات کی شرح ہے۔ ان علی مرفوع من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ ثم وهب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں سے گزرے اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ کون سی سورت؟ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھے؟ 11 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کا ثواب مردوں کو ایصال کرے، ہبہ کرے، ہدیہ کرے۔ وہبا اجرہ للاموات، مردوں کو اجر دے، مردوں کو یہ اجر پہنچائے۔ تو پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے شیر، اللہ کے شیر جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے گئے کہ جو بندہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر مردوں کو ایصال کرے گا، گفٹ کرے گا، ان کو ہدیہ کرے گا، ایصال کرے گا، تو اس پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ اعطی من الاجر بعدد الاموات، اس سے مردوں کی تعداد کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اب آپ غور کریں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو کتنے کامل ہیں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ایمان والے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، ان تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کا معاملہ آسان کر دے، قبر کا معاملہ آسان کر دے، ایمان کی سلامتی وقت نزا مقدر فرما دے۔ رب کائنات بار بار آقا کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ میں آنا جانا نصیب کرے، مکہ و مدینہ دیکھنا ہمارا مقدر کرے۔ میرا مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کرے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج بنائے۔ اے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، ہمارے عزیز و اقربا سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ جو موجود ہیں یا اللہ ہمارے حال پہ رحمت کر دے، رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، دمنے سخنے قدم رقم ہر اعتبار سے اللہ اپنی بارگاہ کا محتاج رکھنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر تو نے پردے ڈال رکھے گئے، یا اللہ پردے ڈالے رکھنا۔ یا اللہ دنیا آخرت قبر و حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے مولا کبھی ہمیں ذلیل و رسوا نہ ہونے دینا، عزتوں میں اضافہ کرنا۔ یا اللہ دنیا میں عزتیں دی ہیں، یا اللہ آخرت میں شرمندہ نہ ہوں۔ اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیاروں کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے پیاروں کی خیر فرما۔ یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ یا اللہ سب پہ رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ چند نام جو میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں، یا اللہ محمد رفیق کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کی زوجہ کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم عبدالقادر غلام قادر مرحوم و مغفور کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے مولا اس کے علاوہ جو جتنے پیارے ہمارے ایمان والے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے مسلمان حضور کے امتی غلام تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے۔
یا اللہ راضی ہو جا، اے میرے مولا راضی ہو جا، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، یا اللہ ہم سب کے داد کا نان کا سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ اس بابرکت لمحوں کا صدقہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ تیرا قرآن پڑھا گیا، تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان پڑھا گیا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔